وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد انت وحدہ لا شریک لہ وانت ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین وبارک وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما اہل سنت والجماعت کے علماء کرام، بالخصوص مخدوم گرامی حضرت پیر سید نور میاں صاحب تشریف فرمائے، ماشاءاللہ ان کا آپ نے بیان بھی سنا ہوگا، اور آپ تمام حاضرین الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے شکر و احسان اور حضور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار کرم و عنایات کہ آج کی شب اللہ کے فضل سے آپ کو ہم کو یہ نورانی محفل عطا ہوئی۔ اسی مبارک محفل کی خوشی میں تمام بستی والوں کو اور بالخصوص کمیٹی والوں کو ہم اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ جل شانہ آپ کی یہ مبارک خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور ایسے جلسے نورانی عرفانی ہمیں حاصل ہوتے رہیں، آمین۔ یہ محفل منانا، یہ جلسہ کرنا، یہ بھی ایک دینی اشاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو اور کمیٹی والوں کو اور مزید نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دین پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرنے کی۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کریں گے کہ دوستو، ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سنی مسلمان ہیں۔ ہر مسلمان عاقل بالغ پر آپ کو ہم کو سب کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے۔ بے شک۔ ویسے ارکان اسلام تو ہم لوگوں پر حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، روزہ بھی ہے، لیکن نماز ایک ایسا اہم فرض ہے، غریب ہو کہ مسکین ہو کہ فقیر ہو کہ عذر والا ہو، سب پر فرض ہے۔ کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اس لیے آپ لوگ جو نماز سے دور ہیں، مہربانی فرما کر اس محفل پاک میں اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، جو ایک پکا سچا وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نمازی بننے کی کوشش نہیں، انشاءاللہ ہم نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و ہاتھ اونچا مت کرنا، کوئی دل میں اچھی نیت رکھنا مہربانی کر کے، بے شک۔ تو آپ ہاتھ اونچا کرو گے تو ہم سب گواہ بن جائیں گے آپ کے، بے شک۔ اور خدا نہ خواستہ کوئی نہ پڑھے تو پھر تکلیف آ جائے گی۔ اس لیے دعوت نماز ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ نوجوان موبائلوں کی زندگی میں کم کھیلو،
بے شک گٹکوں کی خوراک میں کم کھیلو. یہ دونوں مرض آج کل ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پناہ رکھے، جو نوجوانوں کی نسل کو بہت سمجھو کہ خراب اور نقصان دے رہا ہے. بے شک آپ نوجوان کتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے علماء کرام کی بھی خاص توجہ چاہوں گا اس بات پہ، اور وہ اس لیے کہ موبائل کی دنیا میں سب برابر ہیں. موبائل کی دنیا میں چلانے میں سب لگ بھگ سب برابر ہیں، بلکہ ایک وفد تو سب سے آگے جاتا ہوگا. 2 2 3 بجے تک فٹ پاریوں پر، گلیوں میں، روڈوں پر بس ایک ہی دن ہوتی، بس آنکھیں اور انگلیاں، آنکھیں اور انگلیاں. کئیوں کی نظریں چلی گئی، اللہ پناہ رکھے. والدہ بال بچے بیچارے گھر پہ انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا ابو کب آئے گا. ماں بیچاری انتظار کرے کہ بیٹا کب آئے گا. باپ بھی انتظار کرتا ہوگا، بیٹا مزہ کر رہا ہے. اور صبح 10 11 بجے تک، بلکہ 12 بجے تک سوئے رہتے ہیں. نماز نہیں، عشاء نہیں، کچھ نہیں. اور جب اٹھتے ہیں تو فوراً چائے طلب کرتے ہیں. ابھی تک چائے نہیں ہوئی ہے. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. یہ بھی کوئی حالات ہیں، اور وہ بھی ماں باپ پر. امی ابھی تک چائے نہیں ہوئی ہے. گھر والی کو کہتا ہے تو ڈنڈا مارتی ہے. وہ تو بھائی وہ تو حق میں اعلیٰ ہے، اس کے آگے چلتی نہیں ہے بیچارے کی. ماں باپ پہ کرتے بیچارے. اس لیے کچھ ہوش رکھو خدا کے لیے. اس موبائل کی دنیا سے بچو. ضرورت کے وقت پہ آپ چلاؤ، اس کو استعمال کرو مہربانی کر کے. بے شک بے شک. عشاء نماز پڑھو، درود شریف کی تسبیح پڑھی، گھر پہ آ جاؤ، کھانا کھاؤ، والدین کے قدم ہاتھ چوم کے دعا لے کے سو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی بلائیاں آپ کو حاصل ہوں گی بلا. بے شک. صبح اٹھو، اس لیے سے جلدی سو جاؤ کہ انشاءاللہ ہم فجر نماز اذان ہوتے ہی اٹھ جائیں گے. فجر کی نماز ہمارے قریب کے مسجد میں انشاءاللہ ادا کریں گے باجماعت، تکبیر تحریمہ صف اول میں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس نیت سے سو جاؤ، نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے بعد اللہ توفیق دے درود شریف کی تسبیح پڑھو. واپس گھر آؤ، والدین جگتے ہوں گے، واپس دوبارہ ان کے ہاتھ قدم چوم لو، دعائیں لے لو ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اور پھر اگر آپ کو تھوڑا آرام کرنا تو کر لو. کرنے کے بعد جو اپنا روزگار ہے حلال، اس میں بسم اللہ کر کے صبح تیار ہو کے نکل جاؤ. نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھ لو، کھانے کا وقت ہے تو کھانا کھا لو، سونے کا وقت ہو سو لو. انسان کا یہ بدن ہے، ان بدن کے جو حصے ہیں اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حق رکھے ہیں. شک. آنکھ کا بھی حق ہے، ہاتھ کا بھی حق ہے، حق ہے، پاؤں کا بھی حق ہے، زبان کا بھی حق ہے، ناک کا بھی حق ہے. اسلام میں یہ بھی تو نہیں ہے نا کہ رات دن عبادت کرتے رہو، یہ ایسا بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے بھی اللہ پاک جل شانہ نے وقت مقرر فرمائے ہیں. ابھی کو فجر کی نماز پڑھے گا تو ہوگی نہیں ہوگی، وقت نہیں ہے. عشاء کا وقت ہے، عشاء ہو سکتی ہے. ابھی کسی نے عشاء نہ پڑھی ہو تو برائے کرم پڑھ لینا مہربانی کر کے، قضا نہ ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ جلسہ کیا اور جلسے میں جلسہ کیا، بس جلسے میں جلسہ کیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جلسے، یہ جلوس جو ہوتے ہیں، یہ مبارک پاک محفلیں، اس محفل کرنے کے بعد پیچھے کچھ مقصد ہوتا ہے. بے شک. بہت خوب. اس مقصد کو ہم کو پہلے سمجھنا چاہیے. یہ مقصد اس پاک محفلوں کا یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ظاہری باطنی ہر اعتبار سے اصلاح کی طرف ہم مائل ہو جائیں. سبحان اللہ. ہم اپنی اصلاح کی طرف مائل ہوں، ہماری طبیعت اس کی طرف مائل کرے کہ بھئی ہم اتنے بگڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے خطیب، یہ مولانا، یہ سید صاحب وغیرہ یہ ہمیں بیان کر رہے ہیں، یا ان میں سے تو کوئی ایک بات ہماری طبیعت میں تو نہیں ہے.
اس پہ خیال کرو، نہیں ہے طبیعت میں ڈالنے کی کوشش کرو. یہ محفل اس لیے ہوتی ہے نا. اب آپ تو سب بڑے بڑے ہو گئے، مدرسے میں تو جا نہیں سکتے آپ. کاروباری مزدور طبقے کے، کو کاروباری ہوگا، کو کیا ہوگا، ہر ایک اپنے حساب سے روزی روٹی کماتا ہوگا. آپ بڑوں کے لیے یہی مدرسہ ہے، یہ محفل گاہ ہے، یہ مجلس ہے، علماء کرام کے واعظ بیانی، یہ آپ لوگوں کے لیے مدرسہ ہے، یہ مکتب ہے آپ کے لیے. بے شک سبحان اللہ. تو اس لیے اس کو غنیمت سمجھ کر کے، ایسی محفلوں کو غنیمت سمجھ کر کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھ کر کے آنا بھی چاہیے. اور ایسے محفلوں کو پھر میلے کی شکل نہیں دینا چاہیے. باہر گھومتے رہیں، ہمارا علماء تقریر کرتے رہیں، ہم گپے ٹھوکتے رہیں، ایسا تو نہیں چلتا بھیا. میلہ میلے کی جگہ ہوتا ہے، مجلس میلاد کی جگہ ہوتی ہے. اس میلاد کا، محفل کا بھی اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں کچھ مرتبہ ہے. بے شک اس رتبے کو، مرتبے کو سمجھنا چاہیے. جتنی دیر ہم محفل پاک میں بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی پاک رحمت محفل خانوں پر نازل ہوتی ہے. اور یہ رحمت ہو سکتا ہے کہ ہم اس رحمت میں بخشے جائیں، ہو سکتا ہے اس محفل میں ہم جو ہے رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائیں. وہ تو رب کے فضل پر موقوف ہے، لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے. اس لیے دوستو، نوجوانوں، بوڑھوں، نماز کے پابند بن جاؤ. رمضان مبارک تشریف لا رہا ہے، انشاءاللہ اس کے روزے کی نیت بھی کر لینا. صاحب زکوٰۃ ہو تو زکوٰۃ دو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، اڑوس پڑوس کا لحاظ رکھو، اہل سنت جماعت کے اداروں کا لحاظ رکھو. بے شک. اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو حج کرو، اس پہ سستی نہ کرو. کل ملا کے اللہ آپ سب کو توفیق، آپ کو، ہم کو، سب کو نیک توفیق دے. آمین. ان باتوں پر انشاءاللہ ہم عمل کریں. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ آپ تمام کمیٹی والوں کو ہم شکر گزار ہیں کہ اس محفل کی بابت میں آپ لوگوں نے تمام اہل سنت جماعت کو دعوت دی، علماء کرام کو بلایا، سید صاحب کو بلایا، خطاب سنا. الحمدللہ بہت بڑی نعمت ہے، اور بالکل ہم آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس بھلائی میں آپ لوگوں نے ہم کو شریک کیا. بے شک. اللہ پاک جل شانہ آپ کا، ہمارا، سب کا آنا، سننا، سنانا سب اللہ قبول فرمائے. آمین. آمین. آخر میں ایک ضروری اعلان